حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی اجبیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے ایک مسئلہ درپیش تھا۔ جب میں وہ مسئلہ پوچھنے اپنے استاد شیخ ابو القاسم گرگانی علیہ رحمہ کے پاس گیا تو فرماتے ہیں میں نے عجیب معاملہ دیکھا کہ شیخ ابو القاسم گرگانی علیہ رحمہ وہی مسئلہ جو میں دل میں اپنے رکھ کر جا رہا تھا کہ شیخ سے معلوم کروں گا، اور وہ مسئلہ مسجد کے ستون کو سمجھا رہے تھے۔ میں بڑا حیران اور پریشان ہوا۔ میں نے کہا شیخ جی عجیب معاملہ ہے کہ یہی مسئلہ میں آپ سے پوچھنے آیا تھا اور یہ آپ مسئلہ ستون کو بتا رہے ہیں۔ تو فرمایا اللہ نے ستون کو قوت گویائی عطا فرمائی اور اس نے یہ مسئلہ مجھ سے پوچھا تھا۔ اور پھر آپ دوسرا واقعہ شیخ ابو القاسم گرگانی علیہ رحمہ کا نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں شیخ کو اپنے حالات سنا رہا تھا۔ ابتدا میں صوفیاء پر جو حالات گزرتے ہیں، جو کیفیات گزرتی ہیں، جو دل میں وسوسے آتے ہیں، میں وہ ان کو سنا رہا تھا۔ آپ بڑے توجہ سے، بڑے پیار اور شوق سے سن رہے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ علی اجویری یہ کیفیات اور یہ وسوسے شاید گرگانی علیہ رحمہ پر نہیں گزرے، وگرنہ آپ اتنی توجہ سے میرے حالات نہ سنتے۔ شیخ ابو القاسم گرگانی علیہ رحمہ داتا گنج بخش علی اجویری کے دل میں جو بات گزر رہی تھی وہ فوراً پہچان گئے، اس لیے کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، اے لوگو مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے بھانپ لیتے ہیں، وہ اللہ کے نور سے لوگوں کے دلوں میں جو پوشیدہ چیزیں ہوتی ہیں انہیں جان لیتے ہیں۔ فرمایا علی اجویری کیا تو یہ سمجھ ہے یہ حالات مجھ پر نہیں گزرے؟ فرمایا گزرے ہیں، لیکن جب بیٹے سے حالات سنے جاتے ہیں، جب کسی کے دکھ سنے جاتے ہیں تو پھر ایسے ہی سنے جاتے ہیں تاکہ اس کی دلجوئی ہو جائے، تاکہ وہ ڈسہارڈ نہ ہو کہ سامنے والا بندہ میرے حالات جو ہیں میں اپنے دکھ سنا رہا ہوں اور وہ توجہ سے سن ہی رہا۔ شیخ داتا گنج بخش علی اجویری کو جب بھی کوئی مسئلہ آتا تو آپ اولیاء اللہ سے جا کر دریافت کرتے، اور پھر زندوں کے پاس تو جانا آپ کا شیوا ہی تھا، آپ مزارات پر بھی جاتے تھے۔ کہ آپ فرماتے ہیں خود کشف المحجوب کے اندر مجھے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا تو میں بایزید بسطامی علیہ رحمہ کے روزہ مبارک پر حاضر ہو جاتا اور میرا مسئلہ حل ہو جاتا۔ فرماتے ہیں لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا 3 ماہ تک میں شیخ بایزید بسطامی علیہ رحمہ کے روزہ انور پر بیٹھا رہا لیکن میرا وہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے وہاں سے اشارہ ملا خراسان چلے جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں جب میں خراسان جا رہا تھا تو راستے میں فرماتے ایک جگہ مجھے رات گزارنا پڑی، وہاں پر چند نام نہاد صوفی تھے۔ انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے انہیں کہا میں صوفی ہوں، تو وہ کہنے لگے آپ ہم میں سے نہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے مسکرا کر کہا واقعی میں تم میں سے نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ تم مال و زر کے طالب ہو، تم متصوفین ہو، لیکن میں رب کا طالب ہوں، میں اپنے مولا کا طالب ہوں، پھر میں تم میں سے کیسے ہو سکتا ہوں؟ فرماتے ہیں جب رات ہوئی انہوں نے خود اچھے اچھے کھانے کھائے، خود مرغ اور مسلم کھائے، لیکن فرماتے ہیں مجھے باسی روٹی دی، جو رات والی روٹی تھی وہ مجھے دی۔ فرمایا پھر ستم یہ کیا، وہ بالا خانے پر تھے، میں نیچے بیٹھا ہوا تھا، وہ خربوزے کھا رہے تھے اور اس کے چھلکے مجھے مار رہے تھے، ساتھ ٹھٹھا اور مذاق کر رہے تھے اور مجھے چھلکے مار رہے تھے۔ فرماتے ہیں لیکن میں نے اپنی زبان پر تالا لگا رہا تھا، میں نے کوئی حرف بھی نہیں بولا، میں خاموش بیٹھا رہا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جیسے جیسے میں خاموش بیٹھا رہا وہ چھلکے مارتے رہے، ہر چھلکے کے اوپر رب میرا مقام اور مرتبہ مزید بلند کرتا رہا۔ فرماتے ہیں اس وقت مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ جو اپنے پیاروں کو تکلیفوں میں، اذیتوں میں، مشقتوں میں مبتلا کرتا ہے تو اس وجہ سے کرتا ہے تاکہ ان کا مقام اور مرتبہ بڑھ جائے۔ یہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی اجویری تھی جو مختلف مزارات پر جا کر اپنی حاجت ان کے سامنے پیش کرتے۔ یہ شروع سے اہل اسلام کا ایک شیوا ہے کہ مزارات پر جا کر استمداد اور مدد طلب کرنا۔ اور ستم تو یہ ہے کہ آج کے کچھ لوگ انہیں شرک کہہ رہے ہیں، بدعت کہہ رہے ہیں۔ آپ کو میں بڑے پروسوخ سے اور سچے دل سے کہہ رہا ہوں کہ 700 سال تک کسی بھی شخص کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ مزارات اولیاء پر جانا شرک ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے استمداد حاصل کرنا، ان سے مدد طلب کرنا یہ شرک ہے۔ آپ کسی ایک صحابی کا، کسی ایک بلند پایا امام کا یہ قول نہیں دکھا سکتے کہ جس نے یہ لکھا ہو
کہ نبی علیہ السلام کی روضہ انور پر جا کر مدد طلب کرنا یہ شرک ہے۔ یہ خبیث ابن تیمیہ نے 7ویں ہجری میں آ کر 700 ہجری میں آ کر یہ فتویٰ دیا، اس سے پہلے تو کسی کا عقیدہ نہیں تھا۔ خود یہ مرزا جہلمی جو ہے یہ کہتا ہے سب سے بڑے امام اہل سنت کے وہ امام شافعی کو میں مانتا ہوں۔ ٹھیک ہے آپ مانیں، لیکن آپ ان کا عقیدہ بھی تو اپنائیں نا، آپ یہ بھی تو غور و فکر کریں وہ آپ کے عقیدے کے ہے بھی یا نہیں جن کو آپ اپنا امام کہہ رہے ہیں۔ امام شافعی تو ہمارے امام ہیں۔ امام شافعی علیہ الرحمہ خود فرماتے ہیں امام موسیٰ کاظم کی جو قبر مبارک ہے وہ ہر مشکل کا حل وہاں پر ملتا ہے۔ فرمایا تم جو بھی حاجت لے کر جو بھی پریشانی لے کر موسیٰ کاظم کی قبر انور پر جاؤ گے اللہ تمہاری اس پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اور پھر امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جس شخص سے اس کی زندگی میں اس کی حیات میں مدد طلب کی جا سکتی ہے تو بعد از وصال بھی ان سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ فرماتے 4 لوگ ایسے ہیں جن کے مزارات پر بندہ جب جاتا ہے تو اللہ ہر مشکل آسان فرما دیتا ہے، اور وہ اہل تصرف میں سے ہیں۔ ان میں سے ایک نام انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کا کہا۔ پھر بہت سارے محدثین سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، علامہ ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے انہوں نے یہ بات واضح طور پر، اور علامہ علوسی بغدادی نے روح المانی میں لکھا کہ اولیاء اللہ سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، وہ اپنی قبروں میں زندہ اور حیات ہیں۔ لیکن آج کے جناب لوگ یہ چھوٹے چھوٹے بونے بونے جنہیں نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ، وہ اس کو شرک اور بدعت کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی گمراہی اور بدعت ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے اسلاف کا جو رسہ ہے اسی کو مضبوطی سے تھامے۔